کیا آپ جانتے ہیں کہ نسوخ کون ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ توبۃ النسوخ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نسوخ ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک انتام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت سے نہیں واقف تھا، سب اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرا بہا گوہر، موتی یا ہیرا کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسوخ رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے میرے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسوخ کو چھوڑ، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوخ نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوخ نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کرنی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوخ نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسوخ نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے اب مناسب نہیں رہا۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرہاوے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے بےحال تھے۔ انہوں نے نسوخ سے پانی مانگا۔ نسوخ نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوخ سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوخ نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسوخ کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسوخ نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوخ کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوخ کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسوخ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوخ کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسوخ کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسوخ نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوخ کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کا حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوخ کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوخ کی خوبیوں کی گرویدت، اس لیے نسوخ کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوخ نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی سے نسوخ نے شادی کر لی۔ ایک دن نسوخ دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری گئی بہت ڈھونڈا مگر ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسوخ نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے۔ نسوخ نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسوخ جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النسوخ کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسوخ کو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔